مصر میں اچھی طرح قدم جمانے اور رعایا کا دل جیتنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے عیسائیوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ربیع الاول 566 ہجری بمطابق نومبر 1170 عیسوی کو سلطان نے اپنے حملوں کا آغاز شام اور مصر کے درمیان انتہائی اہم نقطے پر واقع شہر اسکلان سے کیا۔ شاہ یروشلم امالرک نے اس حملے کی خبر سن کر اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور اسکلان کی طرف روانہ ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی تیزی کے ساتھ اسکلان سے رملہ کی طرف پیش قدمی کی اور رملہ پر حملہ کر کے عیسائی فوجوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی رملہ سے پلٹ کر غزہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور شاہ یروشلم کی فوجیں غزہ کے قریب آمنے سامنے ہوئیں، مگر اس لڑائی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب ہوئی اور یروشلم کی فوج پسپا ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے یہ حملے کسی شہر یا علاقے پر قبضہ کرنے کے بجائے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے اور اس کا اندازہ لگانے کی غرض سے کیے جا رہے تھے۔ ان کامیاب حملوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بری اور بحری دونوں اطراف سے خلیج عقبہ کے سرے پر واقع مضبوط قلعہ ایلیا کا محاصرہ کر لیا، جو تجارتی اور عسکری لحاظ سے بہت اہم بندرگاہ تھی۔ دونوں اطراف سے گھیرے جانے کے بعد جلد ہی ایلیا کو بھی فتح کر لیا گیا۔ ایلیا کی فتح سے مسلمانوں کے لیے خلیج عقبہ کے بری اور بحری راستے بالکل محفوظ ہو گئے۔ اسکلان، رملہ، غزہ اور ایلیا کی مہمات سے مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی مقبولیت بھی بڑھنے لگی اور فاطمیوں کے کمانڈر اور سپاہی بھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ملنے لگے۔ دوسری جانب عباسی خلیفہ کے کہنے پر سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی پر بہت زیادہ زور دے رہے تھے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ مصر میں اب فاطمی خلیفہ کی حیثیت عملی طور پر کچھ بھی نہیں تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی لوگوں کے نظریات کو بدلنے کے لیے محنت کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت سے شافی مدارس بنوائے، مصر کی عدالتوں میں شیعہ قاضیوں کو معزول کر کے شافی مسلک کے قاضی مقرر کیے، لیکن خطبے کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی مزید انتظار کرنا چاہتے تھے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانا ان کے نزدیک دانش مندی نہیں تھی۔ مصری امراء کے علاوہ عوامی سطح پر بھی بغاوت کا خطرہ تھا۔ وہ اس اقدام کو فاطمی خلیفہ عادت کی موت تک روکنا چاہتے تھے، جو بستر مرگ پر پڑا تھا، مگر سلطان نور الدین زنگی پر بھی عباسی خلیفہ کا بہت زیادہ دباؤ تھا کہ مصر میں عباسی خطبہ جاری کیا جائے۔ آخر کار سلطان نور الدین زنگی کے بہت زیادہ زور دینے پر صلاح الدین ایوبی نے فاطمی خلیفہ عادت کے نام کا خطبہ منسوخ کر کے عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے 1 یا 2 روز بعد آخری فاطمی خلیفہ عادت بھی وفات پا گیا۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ عادت کو صلاح الدین ایوبی کے بھائی توران شاہ نے سرکاری خزانوں کا راز نہ بتانے کی وجہ سے قتل کیا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق عادت یہ خبر سن کر ہی فوت ہو گیا تھا کہ توران شاہ اسے قتل کرنے کے لیے شاہی محل میں ڈھونڈ رہا ہے۔ خلیفہ عادت کی وفات کے ساتھ ہی فاطمی خلافت کا سورج بھی ڈوب گیا۔ اب مصر مکمل طور پر سلطان نور الدین زنگی کے زیر اقتدار آ گیا۔ بے شک وہاں کا نظم و نسق سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا، مگر ان کی حیثیت سلطان نور الدین زنگی کے ایک گورنر کی تھی۔ ستمبر 1170 عیسوی کو موصل کے حاکم یعنی سلطان نور الدین زنگی کے بھائی قطب الدین مودود کا انتقال ہو گیا۔ قطب الدین مودود کے وزیر فخر الدین عبد المسیح نے اس کے چھوٹے بیٹے سیف الدین غازی کو موصل کا حکمران بنایا اور حکومتی انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد کی روایت کے مطابق فخر الدین عبد المسیح ایک نصرانی تھا اور اس کا مسلمان رعایا کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، لہذا قطب الدین مودود کے بڑے بیٹے عماد الدین نے اس کے خلاف اپنے چچا سلطان نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر سنجار کو فتح کیا اور اس کی حکومت عماد الدین کے حوالے کر کے موصل کا محاصرہ کر لیا۔ فخر الدین عبد المسیح نے شروعات میں تو سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جب اسے پتا چلا کہ موصل کے امراء سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ مل چکے ہیں تو اس نے جان بخشی اور کچھ جاگیر ملنے کے بدلے میں ہتھیار ڈال دیے۔ 21 جنوری 1171 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے موصل کو فتح کر کے فخر الدین کو موصل سے نکال دیا اور اسے شام میں جاگیر عطا کی۔ سلطان نے موصل سیف الدین غازی کے پاس رہنے دیا اور اپنے خادم سعد الدین کمشتگین کو موصل کا قلعے دار مقرر کیا۔ یعنی موصل میں سیف الدین غازی کی حیثیت بھی ایسے ہی گورنر کی تھی جیسے مصر میں صلاح الدین ایوبی کی تھی۔
اکتوبر 1171 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر صلاح الدین ایوبی مصر سے شوبک پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ شوبک کا قلعہ مصر اور شام کے تجارتی راستوں پر واقع تھا اور وہاں کے عیسائی مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو اس بات کی خبر ملی تو وہ ایک بڑی فوج لے کر شوبک کی طرف روانہ ہوئے اور مصر کے گورنر صلاح الدین ایوبی کو بھی فوج کشی کی ہدایت کی۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی سے پہلے شوبک پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق عیسائیوں نے شوبک کے دفاع کی مکمل تیاریاں کر رکھی تھیں، جس کی وجہ سے محاصرہ طول پکڑ گیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق شوبک کے محصورین نے کمک سے مایوس ہو کر امان طلب کی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت مانگی۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ فاطمی امراء ان کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں، لہذا وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر واپس لوٹ گئے اور سلطان نور الدین زنگی سے معذرت کر لی۔ جب سلطان نور الدین زنگی کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے اس طرح واپس چلے جانے کو ناپسند کیا۔ مورخین نے اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی کے اس ارادے کا ذکر کیا ہے کہ وہ مصر پر حملہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو معزول کرنا چاہتے تھے، لیکن تاریخ میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو۔ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی توران شاہ کو ان کا نگران مقرر کر کے مصر کی طرف روانہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک بڑی جاگیر دے کر اپنی طرف کر لیا۔ جون 1172 عیسوی کو ایک مرتبہ پھر سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر صلاح الدین ایوبی مصر سے کرک پر حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ کرک کا قلعہ بھی شام سے حجاز اور مصر جانے والے تجارتی راستوں پر واقع تھا اور کرک کے عیسائی ان راستوں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی سے پہلے پہنچ کر کرک کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی بھی اپنی فوج کے ساتھ کرک کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ ان کے والد نجم الدین ایوب بستر مرگ پر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مصر کے تمام انتظامات اپنے والد کے حوالے کر کے اس مہم پر نکلے تھے۔ جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی وہ فوراً مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو معذرت نامہ لکھ بھیجا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی مصر پہنچے انہیں خبر ملی کہ ان کے والد انتقال کر چکے ہیں۔ نجم الدین ایوب کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد صلاح الدین ایوبی کے خلاف مصر میں زیر زمین سازشیں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ پہلی بغاوت 568 ہجری بمطابق 1172 عیسوی کو حبشی غلاموں نے کی۔ انہوں نے ماکوریا کی سلطنت کے ساتھ مل کر نوبا یعنی نوبیا میں ایک بڑی فوج اکٹھی کی اور اسوان کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ سرحدی نگران کنزو الدولہ نے نوبین یعنی سوڈانی حملہ آوروں کے خلاف قاہرہ سے مدد طلب کی۔ قاہرہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے شجاع کو ایک لشکر دے کر سوڈانیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، مگر شجاع کے اسوان پہنچنے سے پہلے ہی سوڈانی اسوان کو تباہ کر کے واپس جا چکے تھے۔ شجاع اور کنزو الدولہ کی کمان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سوڈانیوں کا تعاقب کیا اور انہیں شکست دے کر بالائی مصر پر قبضہ کر لیا۔ مصر کی فوج سے شکست کھانے کے بعد سوڈانیوں نے سرحدی علاقوں میں دوبارہ فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ دونوں فریقین میں بالائی مصر میں کئی خونریز لڑائیاں ہوئیں، مگر سوڈانیوں کا آبائی علاقہ ہونے کی وجہ سے حبشیوں کا زور بڑھتا ہی چلا گیا۔ حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ شجاع کو کمک لینے کے لیے خود قاہرہ جانا پڑا۔ شجاع کے قاہرہ پہنچنے کے بعد جنوری 1173 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی توران شاہ کی قیادت میں ایک فوج دے کر بالائی مصر کی طرف روانہ کی۔ توران شاہ نے سوڈانیوں کو شکست دے کر نوبا کی طرف پیچھے دھکیل دیا اور ان کے گڑھ قصر ابریم کو تباہ کر دیا۔ توران شاہ نے وہاں کے کلیساؤں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا اور وہاں کے قید خانوں میں موجود اپنے قیدیوں کو بھی آزاد کروا لیا۔ توران شاہ کے حملوں سے تنگ آ کر نوبین بادشاہ نے توران شاہ سے جنگ بندی کی درخواست کی، مگر توران شاہ جنگ بندی کے لیے رضامند نہ ہوا جب تک اس کے سفیر نے نوبین بادشاہ سے ملاقات کر کے اسے یہ نہ بتایا کہ یہ ملک بہت غریب ہے اور قبضہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق توران شاہ نے ماکوریا کے بادشاہ موسیٰ جارجیوس کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا تاکہ دونوں سلطنتوں کے درمیان امن کا معاہدہ کیا جا سکے، کیونکہ مصر کی فوجیں اندرونی بغاوتوں کے علاوہ صلیبیوں کے ساتھ بھی جنگوں میں مصروف تھیں اور صلاح الدین ایوبی ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسری جانب
ماکوریا کا بادشاہ موسیٰ جارجیوس بھی کسی طرح مصریوں سے صلح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے توران شاہ کے سفیر کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا اور اس کے ہاتھ پر گرم لوہے کی سلیب لگا کر سلیب کی مہر ثبت کر دی۔ توران شاہ موسیٰ جارجیوس کے اس رویے پر شدید بھرم ہوا اور آگے بڑھ کر اس کے دارالحکومت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسی دوران صلاح الدین ایوبی نے توران شاہ کو قاہرہ واپس بلا لیا۔ توران شاہ اپنے کرد دستے کو قصر ابریم میں چھوڑ کر قاہرہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس دستے نے اگلے 2 سالوں تک نوبہ پر حملے جاری رکھے۔ 2 سال بعد دریائے نیل کو پار کرتے ہوئے اس دستے کا کمانڈر ابراہیم کردی دریا میں ڈوب کر اپنی جان کی بازی ہار گیا، جس کی وجہ سے باقی کرد فوج کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور وہ نوبہ سے نکل کر مصر واپس لوٹ گئی۔